سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ چکا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے تو حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت یہ آپ کے خادم تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے، اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی قیادت میں کنعان اور بیت المقدس کو مشرکین سے پاک کریں گے۔ بحوالہ قصص القرآن، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، گویا آپ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ میں قید کر دیا اور وہ وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ پرانے لوگ مر کھپ گئے۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کا سالار مقرر کیا تھا۔ 40 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جنگ کریں اور بیت المقدس کو فتح کریں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ آپ کی آواز پر لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ وادی طیہ سے نکل کر قوم عمالقہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ بنی اسرائیل نے زبردست مقابلہ کیا، دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حضرات آگے بڑھتے چلے گئے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل اس سرزمین پر قابض ہو گئے۔ بیت المقدس ان کا پرانا وطن تھا، قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کامیابی پر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ اب اور انعام اللہ نے ان پر یہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک صندوق تھا۔ اس صندوق کو صندوق سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق بھی اس جنگ میں ساتھ تھا۔ اس صندوق کے بارے میں تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ورثہ تھا۔ اس میں تورات کے اصل نسخہ موجود تھا، انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ اسرائیلی اسے انتہائی برکت کی چیز سمجھتے تھے، سفر میں اور جنگ میں اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر پرانے زمانے کا صندوق یعنی تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبان اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اسے محفوظ کر لیں تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی اسے دیکھ سکیں کہ تم پر اللہ کا ایک انعام ہوا تھا۔ بحوالہ قصص القرآن جلد دوم۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ بنی اسرائیل اپنے وطن پہنچ جائیں تو اس کے اسباب ہی پیدا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے جو کام ناتمام رہ گیا تھا وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے مکمل کیا۔ نہ صرف یہ کہ بیت المقدس واپس ملا بلکہ کنعان کا پورا علاقہ بھی واپس مل گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے ہجرت کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر مصر آ کر بس گئے تھے۔ گویا ارض فلسطین، اس میں واقع بیت المقدس، کنعان اور آس پاس کا علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اریحا میں سب سے پہلے عمالقہ کو شکست دی اور اس کے بعد کنعان کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ یہ مقام ان کی فتوحات کا مرکز تھا۔ اس فتح کے بعد یہ قوم پھر اپنے باپ دادا جیسی باتیں کرنے لگی، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں فرمایا: شہر کے دروازے میں عاجزی سے کمر جھکا کر داخل ہونا اور زبان سے یہ کہتے جانا: ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ہم مزید آسانی دیا کرتے ہیں۔ اب ان میں جو لوگ غلط تھے انہوں نے اس حکم کے الفاظ کو بدل دیا جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل وادی طیہ میں پڑے گھبرا گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شہر میں جانے کا حکم دیا، لیکن بستی یا شہر میں داخل ہوتے وقت یہ ہدایت کی گئی کہ سجدہ کر کے اور شکرانے کے نفل پڑھ کر داخل ہونا یا عاجزی سے سر جھکانے کا حکم ہوا تھا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس ہدایت کے الفاظ بدل دیے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب طاعون کا تھا۔
70,000 یہودی اس عذاب سے مارے گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام خود اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کراتے رہے۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت طالوت کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔